وہ آپ کو یاد ہے؟ 110 وہ بڑھا بھی دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ جی ہو گیا پورا 415 روپے کا لیٹر. اب آپ کیا کر لیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کیا کر لیں گے. آپ یہ کریں گے کہ آپ 6 روپے یا 15 روپے بچانے کے لیے اپنی 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ کی گاڑی لے کر پیٹرول پمپ کے باہر 1 کلومیٹر کی لائن میں خوار ہونے پہنچ جائیں گے. آپ ایک ٹینک کے پیچھے 1 لیٹر تو بچا لیں گے، لیکن آپ اس 1 لیٹر سے کیسے بچیں گے جو آپ کو پیٹرول کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت سے انفلیشن کی صورت میں پڑے گا؟ آپ چینی، دال، آٹا، سبزی، تیل، گھی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خوردنوش کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، کسان اور زراعت کے اخراجات، اور پھر اس سب سے پھل سبزی کی قیمتوں اور گوشت جو اب یقیناً غریب کی پہنچ سے اتنا دور ہو چکا ہے جتنا حکومت کے دل سے عوام کے لیے احساس. آپ اس ساری مہنگائی کے طوفان سے خود کو کس لائن میں لگا کر بچائیں گے؟ بات سادہ سی ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کی تمام مسائل کی ذمہ دار پاکستانی عوام خود ہے، کیونکہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. ہم اکثر خبر دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار لینڈ کروزر ایک غریب کو کچلتے ہوئے گزر گئی، اور اس کے پیچھے صرف 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک، بچہ انڈر ایج ہوتا ہے، ڈرائیور نشے میں دھت ہوتا ہے یا ہوتی ہے، یا گاڑی اوور سپیڈ ہوتی ہے. قانون حرکت میں آنے کے باوجود بھی لینڈ کروزر والے یا والی کے چہرے پر تحمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ویسا ہی رویہ اس وقت حکومت کا عوام کے ساتھ ہے، اور حکومت چلانے والے بھی ایک لا تعلقی کے نشے میں دھت ہیں کہ سب اچھا ہے، اور ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ وہ عوام کو جتنا مرضی چاہے مہنگائی اور ٹیکس کے بوجھ تلے رون دیں یا کچل دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا جنگی صورتحال کا تمام تر اثر صرف پاکستان پر پڑا ہے؟ بھارت میں تمام تر جنگی صورتحال کے باوجود قیمتیں تقریباً مستحکم نہیں. بنگلہ دیش میں محدود اضافہ، جبکہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر 61.5% تک اضافہ کیا گیا، یعنی 61.5%. اس کے باوجود گزشتہ دنوں میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $110 فی بیرل سے کم ہو کر $100 تک آ گئی تھی، جہاں سب پر امید تھے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم از کم 15 روپے فی لیٹر کی کمی تو کرے گی. مگر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. قیمتیں کم ہونے کے بجائے پیٹرولیم مصنوعات میں لیوی میں 13 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور اب صرف 1 لیٹر پر حکومت 198 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہی ہے، صرف اس لیے کہ حکومت کے لاڈلے FBR کے فسکل ایئر ریونیو کے اہداف مکمل نہیں ہو رہے. اس وقت بھی حکام کے مطابق FBR کو رواں مالی سال کے دوران 600 ارب روپے سے زائد کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کے باعث حکومت پر نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا دباؤ بڑھ گیا ہے. اور اسی لیے حکومت کو اور کچھ نظر نہیں آیا، اور انہوں نے غریب عوام کو اٹھا کر IMF کی سخت اہداف کی شرائط کی بس کے نیچے پھینک دیا ہے، جس کے تحت IMF نے حال ہی میں پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط منظور کی ہے. جہاں ہم ایک طرف IMF سے $1 ارب کے لیے عوام کی معاشی سانس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اسی موجودہ حکومت کے کیے گئے ماضی میں معاہدے عوام کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے سے دریغ نہیں کر رہے، جس میں IPPs تو ایک طرف، جس میں ہم پیمنٹ کیپیسٹی چارجز کی بات کرتے ہیں، جس کی مد میں پاکستان نے IPPs کو پرائیویٹ کمپنی کو صرف 2024 سے 2025 کے درمیان $2.1 ٹریلین صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں دیے، جو تقریباً $7.5 ارب بنتے ہیں. وہیں دوسری طرف ہر مہینے LNG معاہدے بھی عوام کے سر پر ایک فولادی توڑے کی شکل میں بج رہے ہیں. 2026 کے آغاز تک پاکستان اپنے 2 LNG ٹرمینلز آپریٹرز یعنی اینگرو LNG ٹرمینل اور پاکستان گیس پورٹ کو تقریباً $5,38,535 پر ڈے بطور فکس کیپیسٹی چارجز ادا کرنے کا پابند ہے، چاہے گیس درآمد کی جائے، پروسیس کی جائے یا نہ کی جائے. یہ رقم ماہانہ $15 ملین بنتی ہے، جو ایک سال کی $1.80 بنتے ہیں. پاکستان ان ٹرمینلز کے آپریشنل ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً $3 ارب کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کر چکا ہے. اور اگر کل ادائیگی کی بات کریں تو حکومت نے غریب عوام کی جیب سے آج تک 2017 سے 2025 کے درمیان $43 بلین جھونک دیے. اگر میں کہوں کہ یہ کیپیسٹی چارجز اور لیوی بھتے کی صورت اختیار کر چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پیٹرولیم لیوی، LNG اور IPPs کے کیپیسٹی چارجز یہ وہ ٹیکسز ہیں جو سیدھے وفاق کی جیب میں جاتے ہیں، اور ان پیسوں کا عوامی فلاح سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری رقم وفاق کی جیب میں بھی نہیں جاتی. یہ رقم ان معاہدوں کی سزا کا نتیجہ ہے جو اسی موجودہ سیٹ اپ نے اپنے گزشتہ ٹینیور میں کیے تھے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس موجودہ حکومت کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا. آخر کو حکومت نے اپنے خرچے اور سرکاری معاملات کے اخراجات بھی تو پورے کرنے ہیں، اور اس کے لیے انہیں جو بہتر لگے گا وہ کریں گے. قصور سراسر عوام کا ہے، جو 1 لیٹر پیٹرول کے پیسے بچانے کے لیے پیٹرول پمپ کے باہر لمبی لائنوں میں تو لگ جاتے ہیں، لیکن اپنے حق اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. اور موجودہ حالات میں میرا سوال یہاں خاص طور پر تحریک انصاف سے بھی ہے. جیسے ہم ایک وقت میں سنتے تھے کہ عمران خان صاحب صرف سوشل میڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، جو خیر بعد میں ایک آئینی وزیر اعظم بھی بن گئے، لیکن آج کی تحریک انصاف پارلیمانی اپوزیشن کے بجائے سوشل میڈیا کی اپوزیشن بن کر رہ گئی ہے. PTI کا سوشل میڈیا تو خوب دبا کر اپوزیشن کر رہا ہے، حکومت کے خلاف بہترین ایڈٹس بنا رہا ہے، لیکن جہاں اصل میں تحریک انصاف کو اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پارلیمنٹ، وہاں دور دور تک
عوامی نمائندگی کرتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو موجودہ حکومت کی طرز حکومت سے لاکھ اختلاف ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے 138 روپے فی لیٹر پر بھی عمران خان کی حکومت کو وقتہ ڈالا ہوا تھا۔ بے شک ان لانگ مارچز کے مقاصد ذاتی تھے، لیکن ان میں عوامی مفاد کا عکس نظر آتا تھا۔ لیکن موجودہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ لگتا ہے صرف اڈیالہ بن گیا ہے، اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر بھی تحریک انصاف کے الیکٹڈ ممبرز کے نمبرز بھی پورے نہیں ہوتے۔